نون لیگ دے کول بھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے نا. ان کو کہیں ہوئے آپ تو حکومتیں کرتے رہے, تو انہوں تو زیادہ پتہ ہے. بندہ اس نے کہا نواز شریف نو کہ بھئی تو بھی مطالبہ کر اعلان جہاد دا, تے تو بھی اگے لاگ چلیے پھر سارے فلسطین ایک باری مل کے, تے وہ جا سکتا ہے, آپس دی گل ہے. تے جے پتر وہ 2 بار اس نے بٹھائے نے وہ گونگلو جے وہ لے کے جا سکتا ہے. انہوں نے کیا جہاد کرنا ہے بھئی؟ وہ جہاد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سیاسی بات تو تب ہو نا کہ ہم خالی ان کی بات کریں, آخر میں ہم اپنی بات بھی کریں گے. ہم تو اپنا آپ کے سامنے پیش کریں گے, ہمارا گربان ہے, آپ کا ہاتھ ہوگا. آگے بتاؤ جی پیپلز پارٹی دے کول بھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ساروں کے پاس جانا چاہیے نا, کہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نکلو. تو زرداری نو جا کے کہو کہ جناب اعلان جہاد کرو, چلیے. وہ کہے گا میرے تو پوچھو کہ ڈاکہ کس طرح ماری دا ہے. میں نے تسی ایک کہہ رہے ہو تلوار دا, تسی میرے تو پوچھ رہے ہو. اسی اس نے کہا اپنا پتر ہی لے جاؤ. وہ کہے گا اے پتر جو نہ ہی ہے نہ شی ہے. میں کہا اس نے کیا جہاد کرنے؟ نہیں, حقیقت بات ہے نا. پھر کس دے کول جائیے جی؟ ہاں اسی کیا اے جو نچن ٹپن والے ایسن انہوں دے کول جائیے. ہم نے کہا ان کو کیا پتا کہ جہاد کیا؟ ہم نے کہا ساروں کے پاس اب ہوئے, ہر جگہ سے آپ کو مایوسی ملے گی. پھر ہم لبیک والے اپنا آپ کے سامنے پیش کرتے. ہم نے کہا پھر اٹھو, ہون جانا چاہتے ہو تو میرے نہ ہون چلے چلو, میں تو اپنی گڈی لے چلنا. چلو لبیک کے مرکز مسجد رحمت اللہ العالمین میں ہم ملو. لبیک کے امیر سے کہا بادشاہ تسی تقریرہ کر دے سو نا. ہاں آپ ہی کہتے تھے کہ ہم نے جہاد کرنا. ہاں آپ نے تو تقریر کی تھی, آپ لبیک کے امیر ہیں کہ ایک دن انشاءاللہ ہم قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی میں نماز جمعہ مل کر ادا کریں گے. انہوں نے کہا کہ جناب یہودی تے چڑھ آیا, ہاں نکلو حفاظت آستے. آپ ہی تو تقریریں کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم سے پوچھا جا سکتا ہے, مولویوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, پیروں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, لبیک والوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو پھر مایوسی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ وہ سعد رضوی اسی وقت وہ خود بھی نکلے گا, اپنے بھائی انس کو بھی لے کے نکلے گا, اور انشاءاللہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تحریک لبیک فلسطین کی طرف انشاءاللہ لے کر روانہ ہوگی. انشاءاللہ یہ واضح اعلان اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ انشاءاللہ تحریک کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تحریک لبیک فلسطین کی طرف روانہ کریں گے. ٹھیک, تو پھر گولڈن اپورچونٹی انگریزی میں, اردو میں کیا کہیں گے جی؟ سنہری موقع. سانو پتہ ہے ساڑھی تقریب ہی کئی لوگوں تو ہضم نہیں ہوندی. میں کہ آپ سب کے پاس بڑا سنہری موقع ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے فوجی نہیں بھیجنے, آپ نے اعلان جہاد نہیں کرنا, آپ صرف اور صرف بارڈر کھول دیں. ہم حضور کے غلام انشاءاللہ فلسطین کے لیے جانے کے لیے تیار. ہاں جی بارڈر کھل جائے پھر تسی سانو پکڑ سکتے ہو کہ رضوی صاحب تقریرہ کر دو سو بڑیاں, تو بارڈر کھلے ہفتہ ہو گیا, ہلے تک جیلے میں پھیر رہے ہو. پھر تو بات آپ بھی کر سکتے ہیں نا. ہم تو خدا کی قسم مسلوں پہ بیٹھ کے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی سبب بنا, ایک باری اسی پہنچ جائیے. جے اسرا ہویا اچھی گل ہے, جے اسرا نہ بھی ہویا تو کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ, اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اسی بغیر تلواراں دے چلے جائیں گے, لیکن کم سے کم بروز قیامت رب کے سامنے مجرم تو نہیں بن کے کھڑے ہوں گے. اب ہمارے اوپر کوئی بھار نہیں. ہم اگلی بھی بات ان کو کر گئے. ہم نے کہا اگر آپ کے ہم سرکاری خزانہ جو آپ سارا ہڑپ کر گئے اس کے اوپر بھی ہم بوجھ نہیں بنے گے. اللہ کی قسم ہمیں جانے دو, جنگ کا اعلان تم کرو, انشاءاللہ 1-1 روپے کا خرچہ وہ بھی تحریک لبیک اکیلی اٹھانے کے لیے تیار. اب بتاؤ جی پیسے اسی دئیے, جان اسی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑا موقع ہے تواڈے کول, جان چھڑاؤ ساڈے تو. اسی تواڈے تو تنگ, تسی ساڈے تو تنگ. ٹھیک ہے جی. ایک ساڈے علامہ صاحب نے میرے کو آ کے کہندے جی اسی تقریرہ کرتے ہیں ہر جمعے فلسطین دے ہوتے, تو کہندے نے مقتدی کھلو گیا. اس کے جناب اور 6 جمعے ہو گئے نے تو آڑے پیچھے جمعہ پڑھ دیں, تسی کہندے چلو فلسطین چلو فلسطین, تو آپ پھر آگے جمعہ پڑھان لگ جاندے. تو تسی بھی سانو کہو کہ جناب جدو آندے ہو فلسطین فلسطین اسی ان کی کریے. تو بتاؤ اے فوج تے ادارے تے آئی ایس آئی ایجنسیاں انہوں ساڑی تقریرہ نہیں پہنچ رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لبیک کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ مہربانی کریں بارڈر کھولیں, ہمیں آپ جانے دیں. بس تسی اپنے سر تے لینا بھی نہ, تسی کہنا سے ہی پاگل سنسارے. ہاں تو اے چلے گئے, تسی آپ مکدے رہو یہودیاں نو. لیکن ان کو پتہ ہے, ہاں ان کو یہ پتہ ہے کہ اسلام کی پاور کے سامنے یہود نہیں کھڑا ہو سکتا. انہوں نے ڈر کیے, انہوں کی ڈر یہ ہے کہ 15 لاکھ چلن گے نا ادھروں جہاد دے نعرے لا کر, تے اگے حضور دے اور غلام رلدے جان گے. انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے قبلہ اول بیت المقدس بھی فتح کر لینا, یہودیوں کو بھی گرا دینا, تے پھر انہوں نے رخ کر لینا پھر پاکستان دی طرف. انہوں نے کہنا جی اسے پھر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو البتہ یہ دن آنا ہے. حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ آیا, جتنا مرضی زور لان, حضور نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس روئے عرض کے اوپر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر کے اندر مجھ محمد عربی کا دین داخل نہ ہو. ہر گھر کے اندر حضور کا دین داخل ہونا ہے.